ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے مایہ ناز معیشتدان اور پولیٹیکل اکانومسٹ جناب ڈاکٹر حفیظ پاشا، سابق وفاقی وزیر. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب، اب ایک ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ جو پہلے آپ سے بات ہوئی کہ ریویو کے لیے واپس چلے گئے ہیں، آپ نے پھر یہاں پہ بتایا جی کہ یہ منی نہیں میکسی بجٹ ہوگا. کیا آپ پریڈکٹ کر رہے ہیں الٹیمیٹلی کیا آئی ایم ایف رن دی رسک آف فردر ڈیلینگ دس پروگرام وچ از ویری وائٹل فار اس، کیونکہ ہم بڑے کریٹیکل جنکچر پہ ہیں؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، یہ جلدی اپروو ہو جائے گا یا اس کے لیے ہیوی قیمت دینی پڑے گی میکسی بجٹ کے یعنی عوام کو؟ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ پہلے 3 مہینے لگ بھگ میں ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو اس وقت کا نیا آئی ایم ایف پروگرام جو ہم نے دستخط کیا ہے اور اس کا آغاز شروع ہو چکا ہے، پہلے کچھ مہینوں میں ہی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جو ہمیں ٹارگٹس اور ریفارمز وغیرہ کرنے ہیں اس میں مشکلات پیش آنا شروع ہو چکے ہیں. اور شاید ایک بہت اہم ٹارگٹ ہے اور وہ ہے ایف بی آر کے ریونیوز کا. ایف بی آر تو کہہ رہا ہے کہ پہلے 5 مہینے میں تقریباً 400 ارب کی کمی ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہے، تقریباً 600 ارب کی کمی. مائی گاڈ. تو اگر اس رفتار سے کمی میں اضافہ ہوتا رہے گا تو خدا نخواستہ یہ 1000 ارب سے بھی زیادہ سال کے اینڈ تک پہنچ جائے گا اور بجٹ کے سارے جو ٹارگٹس ہیں وہ میٹ کرنا غیر ممکن سا ہو جائے گا. اس لیے آئی ایم ایف کا جو اگلا ریویو ہے، یعنی کہ جو اس وقت جو کر کے گئے ہیں وہ انآفیشیل ریویو تھا، جو آفیشیل ریویو ہے وہ مارچ میں ڈیو ہے اور اس وقت تک ہمیں کچھ ایسے اقدامات لینے پڑیں گے کہ حالات کچھ سنبھلیں اور ہم ٹارگٹ کے قریب آنا پھر سے شروع ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب، کچھ باتیں یہ کہی جا رہی ہیں اور میں دیکھ رہا تھا اور میں سن رہا تھا کہ جی کچھ اشاریے بہتر ہوئے ہیں، ایکسپورٹ بڑی ہے، جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ آنی شروع ہوئی ہیں اور کچھ ہمارا امپورٹ بل کم ہوا ہے. از اٹ اے گڈ اومن؟ اور جو آپ بتا رہے ہیں 400 سے 600 ارب اور 600 سے 1000 ارب، تو پھر کوئی ہمیں اگر اس طرف دیکھیں تو لگتا ہے کہ ایک اور میکسی بجٹ لانا پڑے گا اسی سال. ڈاکٹر صاحب، بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے توازن ادائیگی کو دیکھیں دنیا کے ساتھ تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے برآمدات میں تھوڑا سا اضافہ ضرور ہوا ہے، مگر اس کی زیادہ وجہ تھی کہ چاول کی قیمت ہمیں زیادہ ملی، اس لیے کہ ہندوستان نے اپنا برآمدات کم کیا ہوا تھا، روک دیا تھا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو سب سے اچھی بات اور خوشی کی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ریمیٹنسز جو ہیں وہ اللہ کے فضل سے تقریباً 35 سے 40% ان میں اضافہ ہوتا رہا ہے. اور یہ بالکل جسے کہتے ہیں ایک نئی بات ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ہمارا روپے جو ہے تھوڑا مستحکم ہوا ہے اور دو مارکیٹوں میں فرق نہیں ہے، تو اس لیے لوگ آفیشیل ریمیٹنسز کے چینل استعمال کر رہے ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. مگر میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ کہتا چلوں کہ توازن ادائیگی میں ایک حصہ جسے ہم فائنینشل اکاؤنٹ کہتے ہیں، اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہے. اور سب سے پریشان کن بات یہ ہے کہ ہماری منسٹری آف اکنامک افیئرز نے کہا ہے، ان کا ایسٹیمیٹ ہے کہ اس سال ہمیں باہر سے 19 ارب ڈالر سے زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور پہلے 4 مہینے میں تقریباً 2.5 ارب ڈالر صرف آئے ہیں. تو باہر سے پیسے آنے کی رفتار، یا تو فارن انویسٹمنٹ ہو یا قرضے ہوں، ان کی رفتار بہت کم ہو چکی ہے اور یہ بہت پریشانی کی بات بن چکی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، پائے صاحب، جو آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہوا تھا اس میں جو اہداف مقرر کیے گئے تھے، ہم نے 5 بڑے اہداف جو ہیں وہ ابھی تک ہم اس کے قریب بھی نہیں پہنچے. ایک تو شارٹ فال ہے، ریونیو شارٹ فال، جو کہ آپ نے فرمایا کہ 600 ارب تک جانے کا
خدشہ ہے. اور دوسرا جو زر مبادلہ کی ذخائر 15 ارب ڈالر کرنے ہیں ہم نے مارچ تک. اور تیسرا تاجر دوست اسکیم سے ہم 1 ارب صرف لے پائے ہیں, 50 ارب کا ہمارا جو ٹارگٹ تھا. زرعی ٹیکس جو ہیں اس پر بھی قانون سازی نہیں ہوئی, نہ کوئی ریفارمز ہوئی ہیں. ڈسکوز کی جو نجکاری ہونی تھی وہ بھی نہیں ہوئی. تو کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ فروری میں جو IMF کا وفد آئے گا ہمیں یہ پروگرام جو ہے چلتا ہوا نظر آ رہا ہے, یا اگر چلے گا تو نئی شرائط کے ساتھ چلے گا, سخت شرائط کے ساتھ چلے گا؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک چیز اور پہ صرف اشارہ کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ ہمیں جس طرح تقریباً 20 ارب ڈالر اس سال باہر سے پیسوں کے آنے کی ضرورت ہے, تو IMF کے ساتھ بات چیت شاید یہ ہو چکی ہے کہ جو ہمارے بڑے لینڈرز ہیں یعنی کہ چائنا, سعودی عربیہ وغیرہ, ان سے ہم کچھ اس طرح انتظام کریں گے کہ قرضوں کا ری پیمنٹ وغیرہ کا بوجھ کچھ کم ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ایگریمنٹس ہو چکے ہیں؟ اس کے بغیر گیپ جو ہے وہ پورا بالکل نہیں ہوگا اور IMF پروگرام آگے بڑھ نہیں پائے گا. تو اپنے ریفارمز اور آپ کے جو ٹارگٹس وہ تو بہت اہم ہیں, مگر اس سے بھی زیادہ اہم ایک لحاظ سے یہ ہے کہ باہر سے اتنا پیسہ آئے کہ پاکستان کے ریزروز میں اضافہ بھی ہو اور IMF کا پروگرام آگے بڑھتا جائے اور کامیابی ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے. ڈاکٹر صاحب ایک اور خبر ہے, چونکہ ہم آپ نے باہر سے پیسے کی بات کی تو تقریباً 12-13 سال پہلے غالباً ایک پٹیشن لگی تھی, اور ابھی تک اس میں اب ریسنٹلی دوبارہ لگی ہے ہماری کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سامنے کہ جی یہ باہر جو اوورسیز پیسہ ہے اور ان ٹیکسڈ ہے, یا اس کی نیچر کیا ہے, وہ لیگل ہے انلیگل ہے, تو اس کو یا جو کہا جاتا ہے غیر ملکی اثاثے جو ہیں وہ چھپائے گئے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس میں پیش رفت ہو اور اس حوالے سے ہم آگے بڑھے, اور انٹرنیشنل باڈیز بھی ہیں جو پیسہ ٹریک کر کے دیتی ہیں, تو اگر ولنگنیس ہو تو کین اٹ ہیلپ اف ایٹ آل وی گو ان دیٹ ڈائریکشن؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیے, ہمارے قانون کے تحت جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں مگر ان کے پیسے اگر کوئی باہر انویسٹڈ ہیں تو ان پہ جو ٹیکس کی لائبلٹی ہے وہ پوری پاکستان میں دینی ہوتی ہے. یہ ہمارا لا ہے. ریزیڈنٹس ان پاکستان وتھ انویسٹمنٹس آؤٹ سائڈ پاکستان. آپ کو میں صرف ایک اعداد و شمار پیش کر دوں کہ ماشاءاللہ دبئی میں پچھلے 3-4 سال میں پاکستانیوں نے 17 ارب ڈالر انویسٹ کیا ہے پراپرٹی میں. اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ ان لوگوں کا ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں. وہ انویسٹمنٹ کے طور پر انہوں نے شاید پیسہ لگایا ہے. دبئی میں مارکیٹ بوم کر رہا ہے. اس طرح کے کیسز میں ہمیں یقیناً FBR کو ٹیکسز حاصل کرنا چاہیے آن گلوبل انکم فرام ریزیڈنٹس ان پاکستان.